اصحابِ کہف چند اللہ کے نیک اور سچے نوجوان تھے جو ایک ایسے وقت میں رہتے تھے جب ان کے شہر میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بتوں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا اور جو انکار کرتا تھا اسے سخت سزائیں دیتا۔ ان نوجوانوں کے دل اللہ کی طرف تھے، وہ جانتے تھے کہ بت پتھر کے ہیں، یہ کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ چھپ چھپ کر آپس میں ملتے اور کہتے، ہمارا رب تو صرف اللہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا لیکن شہر کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ نوجوان بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ اس نے اعلان کر دیا، اگر یہ نوجوان میرے سامنے حاضر ہو کر بتوں کے آگے سجدہ نہیں کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا۔ نوجوانوں کو خبر ملی تو انہوں نے سوچا، زندگی اللہ ہی دیتا ہے، بہتر ہے کہ ہم اس کے دین پر قائم رہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ چپکے سے شہر چھوڑ کر ایک پہاڑ کی طرف نکل گئے۔ راستہ لمبا، مشکل اور پہاڑی تھا لیکن ان کے دل مطمئن تھے۔ آخر کار وہ ایک غار تک پہنچے جو محفوظ جگہ تھی۔ غار نہ بہت بڑا تھا نہ بہت چھوٹا، لیکن اتنا کہ چند لوگ وہاں چھپ سکتے تھے۔ وہ غار میں داخل ہوئے اور دعا کی، اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنے پاس سے رحم عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ وہ غار میں سو گئے، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ دن رات گزرتے رہے، موسم بدلتے رہے، سلطنتیں بدل گئیں۔ وہ 300 سے زائد سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے انہیں ایسی نیند میں رکھا کہ ان کے جسم خراب نہیں ہوئے۔ سورج کی روشنی غار میں ایسے داخل ہوتی کہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان کا کتا دروازے پر پہرا دے کر بیٹھا رہا۔ صدیاں گزرنے کے بعد ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا۔ نوجوان اٹھے اور حیران ہو کر بولے، کتنی دیر سوئے رہے؟ شاید ایک دن یا آدھا دن۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک نوجوان کو شہر میں کھانا لینے بھیجا لیکن ساتھ یہ بھی کہا، خیال سے جانا کوئی ہمیں پہچان نہ لے۔ جب وہ نوجوان شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ لوگ بدل گئے تھے، زبان بدل گئی تھی، بادشاہ بدل چکے تھے اور سب توحید پر تھے۔ اس سے پیسے نکالے تو بازار کے لوگ چونک گئے، یہ تو بہت پرانے زمانے کے سکے ہیں۔ لوگ سمجھ گئے کہ وہی نوجوان ہے جن کا ذکر ان کی تاریخ میں موجود تھا، جنہیں اللہ نے عرصے دراز تک سلایا تھا۔ اس وقت کا نیک بادشاہ خود غار تک آیا۔ نوجوانوں نے اس سے ملاقات کی، سب نے اللہ کی کبریائی بیان کی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اللہ نے ان نوجوانوں کی روحیں قبض کر لی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کے باہر ایک عظیم یادگار تعمیر کی جائے۔